بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلامک ہب آفیشیل۔ اور آج کی ویڈیو میں میاں بیوی میں محبت کے لیے ایک دو ضروری باتیں ہیں، اگر آپ وہ سمجھ جائیں، میری ہدایات کے مطابق عمل کریں اور پھر آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، اصل چیز اللہ رب العزت سے تعلق ہے۔ ہمارا عمومی طور پہ مسائل کے بڑھنے کی وجہ، گھر میں بے سکونی، پریشانیاں اور ٹینشنوں کی وجہ وہ اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہونا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا تعلق چاہتے ہی نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں، اور مشکل پریشانی مصیبت آئے تو ہم اللہ کو پکار لیں، پھر ہم جو چاہیں کریں، مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت بندے سے گلہ فرما رہے ہیں کہ جب تنگ دستی، پریشانی، فقر تجھ پر آتا ہے تو مجھے ایسے یاد کرتا ہے جیسے تیرا میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور آسانی میں، راحت میں، سکون میں تو مجھے ایسے بھول جاتا ہے جیسے تو مجھے جانتا ہی نہیں۔ ہم نے ایک دن، ہم جس بھی راحت میں، جس بھی خوشی میں یا ٹینشن پریشانی میں یا جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں، ہم جس دنیا کی لذت کے پیچھے رب تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ہم نے ضرور بے ضرور چھوڑ جانی۔ ہم رہ نہیں سکتے یہاں پر، ہم اس گناہ کو مسلسل کر نہیں سکتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم مسلسل نہیں کر سکتے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں زبردستی بھی چھڑوا لی جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں مقام تو اس بندے کا ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اس لذت کو، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ تو اگر ہم خود چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں گے، اور اگر ملک الموت کے ذریعے چھڑایا جائے گا تو پھر ناکامیاں ہیں، پھر پریشانیاں ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ جو اللہ رب العزت سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ صرف واپس بھیج دیں، ایک بار واپس بھیج دیں، اب جا کے تیاری کریں گے، اب جا کے نماز پڑھیں گے، اور قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ سب کچھ دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی گئے ہم، اب بس آپ ہمیں واپس بھیجیے تاکہ ہم اعمال کر کے آئیں، اب کی بار بڑی تیاریاں کر کے آئیں گے۔ لیکن موقع ختم ہو جائے گا۔ آج جو قبروں میں ہیں ان کے پاس احساس ہے، موقع نہیں ہے، اور ہمارے پاس موقع ہے لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کریں۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ میں عرض کر دوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ 70 سال عربی گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے، 70 سال عربی نسل کے گھوڑے کو آپ دوڑائیں، اور عمومی طور پہ گھوڑے کی سپیڈ 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور جو خاص قسم کا گھوڑا ہوتا ہے وہ 70 تک بھی چلا جاتا ہے۔ ہم 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے اگر حساب لگائیں تو 70 سال میں یہ گھوڑا 1260 زمینوں کے برابر سفر کرتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا درخت جنت میں لگتا ہے جتنی ہماری اس زمین کے برابر 1260 زمینیں ہیں۔ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کریں۔ تو خدارہ یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ صرف ان مسئلوں کے پیچھے پڑھ کے، شوہر نے ٹھیک جی، ساس ٹھیک نہیں ہے، مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، گھر میں پریشانیاں ہیں، خرچہ نہیں دیتا، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں۔ آج موت آ جائے تو ساس بھی گئی، شوہر بھی گیا، پھر قبر ہے، تو جو ساتھ دینے کو تیار نہیں، احساس کرنے کو تیار نہیں، قبر کے لیے کچھ بھیجیں گے؟ کوئی اعمال آپ کے لیے کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی تیاری خود کر کے جائیے، اللہ رب العزت کو ناراض نہ کیجیے۔ اور ساس کے معاملے میں، شوہر کے معاملے میں، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں کوئی بندہ انوالو ہے آپ کے ساتھ، تو اس میں میری جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ غیبت نہ کریں، نہ بہن کو بتائیں، نہ ماں کو بتائیں، نہ والد صاحب کو بتائیں، نہ بھائیوں کو بتائیں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ دکھڑے شیئر کریں، اور نہ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا ہے، ساس میرے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ اگر بتانا ہے تو اللہ رب العزت کو بتائیں۔ جن کو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے۔ ماں کو بتانے سے کیا ساس ٹھیک ہو جائے گی؟ باپ کو، بھائی کو بتانے سے کیا شوہر ٹھیک ہو جائے گا؟ لیکن اللہ کو بتانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کو بتائیے کہ اللہ دیکھیں میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ آپ ان کے دل میں محبت پیدا فرما دیں۔ چینج یور لائف کورس میں بیسیکلی جو کروا رہا ہوں، اس میں اس کی سٹارٹنگ کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ دل کا سکون ہے۔ اس میں ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے، ہر کام اللہ رب العزت کو بتا کے کرنا۔ تو جب آپ ہر کام اللہ کو بتا کے کریں، اللہ میں کھانا کھانے لگا ہوں، اللہ میں نے کھانا کھا لیا، اللہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، سارا دن آپ کی روٹین ہو،
اور پھر شوہر آ کے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، غصہ کرے، غلط حرکت، کوئی بھی ایسا کام ہو جو ساس کی طرف سے یا جیسے بھی ہو، اور آپ اللہ کو بتائیں اللہ دیکھیں میرے ساس میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو کیا اللہ رب العزت پکڑ نہیں فرمائیں گے ان کی؟ آپ کو کوئی پریشان نہیں کر سکے گا، لیکن خود اپنی پریشانیوں کی ہم وجہ بنے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم صرف اللہ کو اپنے مسئلے بتائیں اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ صرف یہ مختصر سا عمل کریں، انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد یا ودود یا اللہ اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ محسوس ایام میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اجازت شرط ہے صرف ان لوگوں کے لیے سبسکرائب کرنا جو جانتے ہیں کیسے کرتے ہیں، اگر سبسکرائب کرنا آپ کو نہیں کیسے کرنا ہے تو آپ کو ویسے بھی اجازت ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور کوئی شرط نہیں ہے۔ یا ودود یا اللہ 70 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پانی پلائیں، پانی نہیں پیتا تو بس چہرے کو تصور میں لا کے دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ بھی نہ کریں تو اللہ رب العزت سے دعا ضرور کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف وظیفہ کر لیا، دعا نہ کی تو یوں سمجھے جیسے بادشاہ کو بلا رہے ہیں، پکار کے جب جواب آئے مانگ کیا مانگتا ہے تو ہم کہیں جی بس ختم۔ اللہ رب العزت کو اگر آپ 2 منٹ کا وظیفہ کرتے ہیں تو 4 منٹ کم از کم دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ فائدہ دیکھیں گے۔ پانی میں استعمال کر لیں جیسے بھی ہے، دعا ضرور کریں۔ بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینج اور لائف کورس کرنا چاہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو یہ کورس کریں۔ اس کے لیے واٹس ایپ نمبر اور سپورٹ کے لیے نمبر نیچے کمنٹ باکس میں ہم انشاءاللہ پن کر دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔